الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل انسان اور ہر انسان الزمناه باندھ دی ہے ہم نے اس کو طائرہ نم اعمال اس کا فیونوں کے ہی اس کی گردن کے ساتھ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نکالیں گے ہم اس کو قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب کی شکل میں یلقاہ منشورا جو کھلی پیش کر دی جائے گی اس کے سامنے اقرا کتابک کہا جائے گا پڑھ لے اپنی کتاب کو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا آج کے دن تیرے حساب کتاب کے لیے تیرے وجود کے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات کریمات آپ تلاوت کر کے آپ کے سامنے ترجمہ کیا جو آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ کل فجر کی نماز انشاءاللہ 40 منٹ پر کھڑی ہوگی، اس لیے وقت کا خیال کرنے 10 منٹ پہلے یعنی 40 منٹ پر کل کھڑی ہو جائے گی۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے نفس کے متعلق جھگڑا کرے گا کہ میرا نفس جو ہے اس کا کیا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان ہم میں ہر وقت یا فکر رہتا ہے ہمیں اپنے چلے جانے والوں کا، یا فکر ہوتا ہے ہمیں آنے والوں کا، ان کے لیے چھوڑنا کیا ہے اور پچھلوں کے لیے خرچ کیا کرنا ہے۔ کوئی شخص بھی اپنی آخرت کے متعلق سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی آخرت کی کوئی فکر کروں۔ اسی سبق کو آگے آج 15ویں پارے میں بھی بیان کیا گیا۔ بہت سارے مضامین ہوتے ہیں لیکن ایک مضمون اس میں سے کل کے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ طائر کہتے ہیں اصل میں پر والی شے کو جو اڑتی ہے، تو یہ فرمایا کہ ہر انسان کا جو نامہ اعمال ہے، انسان جدھر بھی جاتا ہے یہ اس کے ساتھ 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 چلتا رہتا ہے۔ گویا یہ دنیا کی جہاں بھی گھومتا ہے پھرتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کہ یہ انسان خود کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ انسان اپنی زبان پر کچھ لائے، کردار میں کچھ لائے، معاملات کچھ دکھائے، جو اس کے اندر اس کے نفس کے اندر جو بات چل رہی ہوتی ہے اللہ رب کریم اس کو جانتے ہیں، اور اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ کرنے والا اس کا وہ کرامن کاتبین ہیں جو یعلمون ما تفعلون، جو انسان کرتا ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ان ساری چیزوں کو جو کچھ لکھی ہوئی ہیں ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ رب کریم کے ہاں محفوظ ہے۔ اس لوح محفوظ میں اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان خود مٹانا چاہے تو مٹ سکتی ہے، جب تک وہ ہے۔ ظاہر ہے انسان جب تک ہے وہ تب تک ہی اپنے مٹا سکتا ہے، جب انسان خود نہ رہا پھر مٹا کیسے سکتا ہے۔ فرمایا کل انسان، ہر انسان کا جو الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کا عمل اصل میں اسی کے اپنے گلے کا حال ہے۔
ہر انسان کا عمل اس کے اپنے گلے کا ہار ہے، وہ خود پتا چلتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، کیا کر کے آیا ہے، کیا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کا دن ہوگا تو یہ گلے کا ہار اس کا نشر کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، کھلی کتاب کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا کہ صاحب تم جب پیدا ہوئے، یہ تمہارا سلسلہ شروع ہوا، یہ ورق آپ نے پلٹتے جاؤ، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، مقدمہ بھی درج ہے، انتصاب بھی لکھا ہوا ہے، معاملات سارے اس کے اندر چلتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے باقاعدہ اس کو شروع کیا اپنے سلسلے کو، یعنی آپ جوانے تک پہنچے تو آپ کا قلم جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو آپ کا قلم چل رہا ہے، جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بقائم ہوش و حواس ہیں، آپ کا قلم وہ چل رہا ہے۔ تعلیم کتنی ہے، آپ کے پاس کیا ہے، زندگی میں کوئی کچھ آپ نے پڑھا لکھا، جو کچھ کیا، آپ کا ہر عمل اس کے اندر، جب آپ بالغ ہو گئے، بلوغت پہ پہنچ گئے تو وہ لکھنا شروع ہو گئے، اور وہ لکھتے لکھتے ہر چیز تمہارے سامنے، ہر انسان کی اپنی کتاب کا صبح ایک ورق کھلتا ہے، لکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ڈائری تیار کی جاتی ہے کہ آج میں صبح اٹھا، میں نے نماز پڑھی، نماز سے پہلے میں نے کیا کیا، پھر نماز کے بعد میں نے کیا کیا، پھر آگے کام کس میں گیا، کتنے بجے میں گیا، کتنے بجے میں نے ناشتہ کیا۔ انسان اپنی ڈائری تیار کرتا ہے، تو یہ ڈائری انسان کی ہر روز کی تیار ایک صفحہ کر کے اس کے اندر ہر چیز درج کی جا رہی ہے، کوئی چیز، اور انسان چاہے تو اپنا ورق پھاڑ سکتا ہے نا، ہر انسان اپنی کاپی کا ورق چاہے تو وہ پھاڑ دے۔ تو اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ انسان چاہے تو اپنی اس کے اوپر ربڑ پھیر لے، اس میں سے کراس لگا دے کہ جو کیا اس میں پچھلے سارے معاف۔ کیسے انسان توبہ کر لے کہ میں نے آج تک جو کیا وہ غلط، آج تک تو پچھلی کتاب کے سارے ورق ختم۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ انسان ایک بار کر سکتا ہے، پھر ہو جائے گا کر لے، پھر ہو جائے گا کر لے، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بار بار اسی کام لگا رہے تو ہم پھر اس کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ تو عادت بنا لی اس نے کہ کیا جان بوجھ کر، پھر اس لیے کہ میں معاف کروا لوں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، کیا اس لیے ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً اس کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ جو نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا اس میں کوئی صورت اس کی معافی کی رہے گی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس کے سامنے کھلی کتاب کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا کہ جناب آپ آگے ہیں، یہ آپ کا نامہ اعمال ہے، پڑھ لیجئے، اقرا کتابک، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کتاب کے لیے تیرا وجود ہی آج کافی ہے، ہمیں کہیں سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گواہ آئے جو آ کر تمہاری گواہی دے، پھر تمہاری گواہی کے مطابق ہم پتا چلے تو وہ عمل کر کے تمہیں دکھا دے کہ جی جناب آپ کا گواہ آ گیا ہے، یہ گواہی اس نے آپ کے خلاف دے دی ہے، یہ گواہی اس نے آپ کے حق میں دے دی ہے، تو اب آپ کی گواہیاں لے کر ہم اس کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ آج کے دن تیرا وجود تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ بند کر دیا جائے گا کہ انسان بول نہیں پائے گا۔ آج جس رب کریم نے اس زبان کو قوت گویائی بخشی ہے، وہ اللہ رب کریم اس منہ کو سی دیں گے، اور اس وقت بات کیا کریں گے؟ ہاتھ اور پاؤں۔ انسان جب اپنی یہ ویڈیو ہی دیکھ لے، ویڈیو بنتی ہے نا، ویڈیو دیکھ لے، انسان 100 بار اس کا انکار کرے اپنی زبان سے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب ویڈیو اس کی نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں چلتے پھرتے، آتے جاتے، پکڑتے چھوڑتے، سارا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود بخود ویڈیو اس کی بتا دیتی ہے وہ کون بولتا ہے، وہ اس کا وجود بولتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بولتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے مدت پہلے یہ بات بتا دی کہ ہم قیامت کے دن تمہاری زبان بند کر دیں گے، منہ تمہارا بند ہوگا، پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے جسم کے حصے، وہ سارے ہم بول بول کر بتائیں گے کہ اس نے زندگی میں ہمارے ساتھ کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں۔ فرمایا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ،
جس نے بھی ہدایت پائی، کل بھی یہ پڑھا تھا نا کہ ہر انسان کا جو معاملہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے ساتھ، فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کسی کی ہدایت اس کے باپ کے کام آئے گی، اس کی ماں کے کام آئے گی، اس کے بچے کے کام آئے گی، نہ کبھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ ہدایات دینے والے اللہ رب کریم کے دنیا میں بھیجے ہوئے انبیاء جو اللہ رب کریم کے برگزیدہ لوگ تھے، ان کی اپنی اولاد اگر سیدھے راستے پر نہ آئی تو ان کا باپ ان کے کام نبی ہونے کے باوجود نہیں آیا۔ اگر باپ اس طرح تھا تو اولاد نبی ہونے کے باوجود اپنے باپ کے کسی کام نہیں آئی۔ اگر بیوی نے کچھ ایسا معاملہ کیا تو خامد اس کے نبی ہونے کے باوجود کام نہیں آیا۔ تو جب یہ سارا معاملہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو آخر یہ کیسے ہو، یعنی ہم نے یہ سارا پڑھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اصل تبلیغ کرنے کے لیے زمانے میں آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی، تعلیم کی، ان کی تعلیم کا انکار اگر بیٹے نے کیا تو نقصان اٹھایا، باپ نے کیا تو نقصان اٹھایا، بیوی نے کیا تو نقصان اٹھایا، چچا نے کیا تو نقصان اٹھایا، بھتیجے نے کیا تو نقصان اٹھایا، گویا کسی نے بھی کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے ابو لہب، وہ حقیقی چچا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس چچا کے کوئی کام نہ آ سکی۔ وہ سگا چچا ہے، کوئی یعنی ماں باپ دونوں سے عبداللہ کا بھائی، عبداللہ کا بھائی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کسی کام نہیں آ سکے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ چچا عباس بڑا پیارا چچا، پھپھو صفیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں ماں بھی بن گئی اس لیے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کو پکارا، اور بڑی پسندیدہ اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ جو ایک ہی زندگی میں باقی بچی تھی، باقی تو ساری اولاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے چلی گئی، ایک بیٹی باقی بچی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کو بلا کر پکار کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ چچا عباس، پھپھی صفیہ اور میری بیٹی فاطمہ، آج زمانے میں رشتہ داری ہے، کوئی چیز چاہتے ہو مانگو، اگر میں دے سکا محمد ضرور دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے بھی کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، ہدایت جس نے بھی پائی اس کی اپنے نفس کے لیے ہدایت ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے بھی گمراہی اختیار کی اس گمراہی کا وبال بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس گمراہی کا وبال نہ چچا کو ہے، نہ پھپھو کو ہے، نہ ماموں کو ہے، نہ خالہ کو ہے، نہ باپ کو ہے، نہ ماں کو ہے، نہ بیٹے کو ہے، نہ بیٹی کو ہے، نہ بیوی کو ہے، نہ بہن کو ہے، کسی رشتہ دار کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جس نے نقصان کیا ہے، جس نے گمراہی اختیار کیا، اس کا وبال اسی کے اپنے نفس پر ہے۔ فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا وہاں نہیں ہوئے گا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آؤ ذرا تھوڑا سا میری ہیلپ کر دو، میری مدد کر دو، کہ میں وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، فرمایا کہ ہم اس وقت تک کسی کو عذاب بھی نہیں دیتے جب تک کسی کی طرف رسول نہیں بھیج لیتے۔ گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول اب آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا، کوئی کسی نے کیا تو وہ جھوٹا، کوئی کرے گا تو جھوٹا، کوئی آج ہے اگر ایسا دعوے دار تو جھوٹا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک اس میں رسول نہ بھیج لیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اب چلے جانے کے بعد اب ایک یہی وجہ ہے کہ پچھلی قومیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتی تھی کہ پوری قوم ختم ہو جاتی تھی، اور آج ہمارے ہاں جو عذاب ہے وہ آسمانی عذاب بھی ہے، زمینی عذاب بھی ہیں۔ اس وقت ہم جو کھیرو ہے، الگ الگ ہے، فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ چاہے وہ القادر علی یبعث عذابا علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او
اور یلبسکم شیعا، تمہیں گروہ بندی کا پہناوا پہنا کر اللہ معذب کر دے، تو یہ یاد رکھو کہ یہ عذاب جو اس وقت ہمارے اوپر ہے، پوری قوم اگر تباہ نہیں ہو رہی، غرق نہیں ہو رہی، حالانکہ کتنے کتنے علاقے اس وقت بھی خراب ہوتے ہیں لیکن پوری قوم تباہ نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب کوئی رسول نیا آنے والا نہیں ہے کہ اس قوم کو ختم کر کے کوئی نئی قوم آ جائے پھر نیا رسول آ جائے، نیا رسول ہی نہیں آنا، اس لیے نئی قوم بھی نہیں بن سکتی، یہی قوم چلے گی، چلتی 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 یہ اختتام ہو جائے گا زندگی کا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ قرآن کریم کی آیات ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے، اس سے اگلی آیت پھر ہم پڑھیں تو وہ وہی باتیں آ جائیں گی کہ بستیاں ہلاک کیوں ہوئی تھی، کہ ان کے وڈیرے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں وڈیرے کیا کر رہے ہیں ہم سب بہتر جانتے ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم سمجھیں اور قرآن کریم کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں تاکہ ہماری آخرت والا معاملہ سدھر سکے جو اصل ہمارا مقصد ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين۔ حسب الباس رب الناس واشف انت شافی انت شافی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ اس وقت کتنے لوگ بیمار پڑے ہیں، اللہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے کتنے ہیں، اللہ سب کی بیماریاں تو ہی دور کرنے والا ہے، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ شہزاد کی بیٹی بیمار ہے، اللہ حبیب تکلیف میں ہے، اللہ دوسرے کتنے گھروں کے اندر ہمارے تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ جہاں جہاں تکلیف میں لوگ پڑے ہیں، اللہ سب کو تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔